بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو بدایت الحکمت میں مرحلہ سابعہ میں ہے، اور مرحلہ سابعہ کی چھٹی فصل یعنی علت فاعلی اور فاعل کے اقسام کے بیان میں تھی۔ عرض ہوا گزشتہ جلسے میں کہ مرحوم علامہ آغاز میں جو فاعل کے اقسام ہیں ان کے لیے ایک وجہ ضبط ذکر فرماتے ہیں کہ اس وجہ ضبط کو ہم نے اجمالاً مکمل بیان کیا تھا اور 3 اقسام کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں، کیونکہ فاعل جو اپنے فعل کی نسبت سے ہم اس کا ملاحظہ کرتے ہیں تو 2 حالتوں سے خالی نہیں، یا فاعل کو اپنے فعل کا علم ہے یا فاعل کو اپنے فعل کا علم نہیں ہے۔ البتہ ایک نقطہ ذہن میں رکھیں، بعد والی فصل میں علامہ بھی اشارہ کریں گے، اس علم سے مراد وہ والا علم ہے جو فعل کے اندر دخالت رکھتا ہو، کیونکہ کبھی کبھار علم ہوتا ہے لیکن اس کی فعل کے اندر دخالت نہیں ہوتی۔ مثلا میری جو باڈی ہے، بدن ہے، اس کا جو نظام چل رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں اور مجھے اپنے باڈی کے اندر موجود نظام کا پتہ ہو کہ دل اتنی مرتبہ دھڑکتا ہے، خون ایسے چلتا ہے، فلاں ہوتا ہے، یہاں پر علم ہے، لیکن یہ علم ایسا نہیں ہے کہ میری باڈی کے ان قوتوں اور اس نظام کے اندر دخالت رکھتا ہو، نہ، دخالت نہیں رکھتا۔ وہ جو قوہ ہاضمہ ہے وہ اپنا کام خود بخود کرے گی، جو قوہ ماسکہ ہے وہ اپنا کام خود بخود کرے گی، قوہ جاذبہ ہے وہ اپنا کام خود بخود کرے گی۔ میرا جاننا یا نہ جاننا اس پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ لہذا اس قسم کا اگر مجھے علم ہونا تو یہ علم لا علم کے برابر ہوگا، یعنی ہماری اس بحث کے اندر جو ہم کہہ رہے فاعل کو یا اپنے فعل کا علم ہے یا اپنے فعل کا علم نہیں ہے، اس علم سے مراد وہ والا علم ہے جو فعل کے اندر دخالت رکھتا ہو، تأثیر رکھتا ہو۔ مثلا میں جانتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے کیا بول رہا ہوں، اب یہ جو میں جانتا ہوں آپ کے سامنے کیا بول رہا ہوں، یہ جو میرا علم ہے میرے اس فعل کے اندر دخالت رکھتا ہے، اس قسم کا علم مقصود ہے یہاں پر۔ یہ جو ہم کہتے ہیں فاعل کو یا اپنے فعل کا علم ہے یا اپنے فعل کا علم نہیں ہے، یعنی ایسا علم کہ جو اس فعل کے اندر تأثیر رکھتا ہے، اثر رکھتا ہے، دخالت رکھتا ہے، ایسے علم کی بات ہو رہی ہے۔ اگرچہ مرحوم علامہ نے یہاں پر صراحت نہیں کی، لیکن بعد والی فصل میں اس کی صراحت کریں گے، تو یہ نقطہ پہلے ہی ذہن میں رکھ لیں آپ کہ فاعل کو یا اپنے فعل کا علم ہے، یعنی ایسا علم کہ جو فعل کے اندر دخالت رکھتا ہے، یا فاعل کو اپنے فعل کا علم نہیں ہے۔ اچھا، اگر فاعل کو اپنے فعل کا علم نہیں ہے تو یا اس کا فعل اس کی طب اور طبیعت کے مطابق ہے یا اس کا فعل طب اور طبیعت کے مطابق نہیں ہے۔ اگر فاعل کا فعل اس کی طب کے مطابق ہو اس کو فاعل بالطب کہتے ہیں، اگر طبیعت کے مطابق نہ ہو اس کو فاعل بالکسر کہتے ہیں۔ آ جائے وہ صورت کہ جب فاعل کو اپنے فعل کا علم ہوتا ہے، یہاں پر ہم نے کہا تھا کہ یا تو اس کا فعل ارادے کے ساتھ ہوگا یا اس کا فعل ارادے کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اگر فاعل کا فعل ارادے کے ساتھ نہ ہو اس کو فاعل بالجبر کہتے ہیں۔ ان 3 فاعلوں کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کر چکا تھا۔ اب آ جائیں اس سے آگے،
فاعل کو اپنے فعل کا علم ہے اور اس کا فعل بھی ارادے کے ساتھ ہے، درست ہے، لیکن فاعل کو جو اپنے اس فعل کا علم تفصیلی ہے وہ خود اس فعل کے مرتبے میں ہے۔ مثلا جس طریقے سے حکمائے اشراق یعنی شیخ اشراق پروردگار عالم کا جو علم بما سوا ہے کہ خداوند منان کو اپنے علاوہ تمام چیزوں کا علم ہے، ان لوگوں کا ماننا ہے کہ خدا کا علم اسی طریقے سے کہ خدا کو اپنے فعل کا علم بھی ہے اور خدا کا فعل ارادے کے ساتھ بھی ہے، لیکن خدا کا جو علم اپنے افعال کے لیے ہے وہ تفصیلی علم اسی فعل کے مرتبے میں ہے۔ یعنی یہ جو پوری کائنات ہے، یہ جو پورا عالم ہے، اس کو ایک اعتبار سے دیکھو فعل خدا ہے، ایک اعتبار سے دیکھو یہی فعل خدا علم خدا بھی ہے، یعنی یہی فعل عیناً حضور رکھتا ہے خدا کے سامنے۔ اگر ایسا فاعل ہو تو اس فاعل کو کہتے ہیں فاعل بالرضا۔ بس فاعل بالرضا سمجھ میں آیا کیا ہے؟ فاعل بالرضا میں فاعل کو اپنے فعل کا علم ہوتا ہے اور وہ فعل بھی ارادے کے ساتھ ہوتا ہے اور اس فعل کا تفصیلی علم اسی فعل کے مرتبے میں ہوگا۔ مثال، انسان کے ذہن میں صور ذہنیہ ہوتی ہیں، مختلف صورتیں انسان کے ذہن میں، انسان کو ان صور ذہنیہ کا علم کیسے ہے؟ خب ظاہر سی بات ہے کہ وہ صور ذہنیہ انسان کے نفس کے نزدیک حضور رکھتی ہیں، میرے نفس اور میرے روح کے نزدیک حضور رکھتی ہیں۔ خب جب یہ میرے نفس اور میرے ذہن کے نزدیک حضور رکھتی ہیں تو اب یہ صور ذہنیہ خود انسان کے نفس کا فعل بھی ہے اور خود انسان کے لیے علم تفصیلی بھی ہے، اسے کہتے ہیں فاعل بالرضا۔ روشن ہوا کہ پس فاعل بالرضا میں فاعل کو فعل کا علم ہے، ایک، دو، فعل ارادے کے ساتھ بھی ہے، تین، وہ علم خود فعل کے مرتبے میں ہے، وہ تفصیلی علم بذات خود فعل کے مرتبے میں ہے۔ اگر ایسے ہو جائے تو فاعل بالرضا۔ اچھا، اگلی صورت، فاعل کو اپنے فعل کا علم ہے، فعل بھی ارادے کے مطابق ہے، لیکن علم مرتبہ فعل سے پہلے بھی ہے۔ یہ ہوگی اگلی صورت، علم مرتبہ فعل سے پہلے بھی ہے، یعنی ایک علم تو فاعل کو خود اس فعل کے مرتبے میں ہوتا ہے، لیکن دوسری مرتبہ کہتے ہیں ناغا اس فعل کو ایجاد کرنے سے پہلے فاعل اپنے مقام ذات میں اس فعل کا تفصیلی علم رکھتا ہے۔ اس کی پھر دو صورتیں بنتی ہیں، یا تو فاعل کے اندر اس علم کے علاوہ کوئی جداگانہ انگیزہ بھی ہے اس فعل کو انجام دینے کا، یا فاعل کو اس فعل کے تفصیلی علم کے علاوہ جداگانہ طریقے سے انگیزہ نہیں ہے۔ اگر فاعل کو اس فعل کے تفصیلی علم کے علاوہ اگر زائد انگیزہ ہو تو ایسے فاعل کو کہتے ہیں فاعل بالقصد، کہ متکلمین کے نزدیک
خدا فاعل بالقصد ہے. فاعل بالقصد ہے یعنی کیا؟ یعنی ایسے مثلا میں آپ کو مثال دوں، پہلے خود آپ کے اپنے وجود کی مثال دوں. آپ گھر میں بیٹھے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ حرم جائیں، آپ چاہتے ہیں کہ دکان پر جائیں، آپ چاہتے ہیں فلاں کام کریں. تو اب جتنے بھی آپ کے افعال ہیں نا، ان افعال کو انجام دینے سے پہلے آپ کو اس فعل کا علم بھی ہوتا ہے. درست ہے. اور علم کے ساتھ ساتھ آپ کا ارادہ بھی ہے، اپنی مرضی ہے، کسی نے آپ کو مجبور بھی نہیں کیا. اور اس علم کے علاوہ، ارادے کے علاوہ آپ کا ایک انگیزہ بھی ہے، ایک ہدف بھی ہے جداگانہ. اس علم سے ہٹ کر ایک داعی اور انگیزہ بھی ہے جو باعث بنتا ہے کہ آپ جائیں، جا کر اس کام کو انجام دیں. جب آپ اس کام کو انجام دیتے ہیں تو آپ کو کہا جائے گا فاعل بالقصد. فاعل بالقصد میں بس کیا کیا ہوا؟ چند قیودات ہیں. ایک تو فاعل بالقصد میں فاعل کو فعل کا علم ہوتا ہے. ایک، دو، اس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے. تین، وہ علم فعل سے پہلے ہوتا ہے. چار، اس علم کے علاوہ داعی اور انگیزہ بھی ہوتا ہے. جب یہ چار قیودات جمع ہوں گی تو فاعل بالقصد بنے گا. متکلم کہتا ہے کہ خدا اس طرح کا فاعل ہے، یعنی اس کو فعل کا علم بھی ہوتا ہے، اس کا فعل علم کی وجہ سے. دو، اس کی اپنی مرضی کے مطابق ہوتا ہے. تین، فعل سے پہلے علم ہوتا ہے. چار، اس علم کے علاوہ ایک جداگانہ داعی زائد انگیزہ بھی ہوتا ہے. جب یہ چاروں صورتیں ملتی ہیں تو فاعل بالقصد بنتا ہے، اور خدا اس طریقے کا فاعل ہے. یہ ہو گیا فاعل بالقصد. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور صورت، فاعل کو اپنے فعل کا علم ہے، درست ہے، اور اس کا فعل بھی اپنی مرضی سے ہے، ارادے سے ہے، اور وہ علم بھی فعل کے مرتبے سے پہلے ہے، لیکن اس علم کے علاوہ کوئی جداگانہ داعی زائد نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی انگیزہ نہیں ہے، داعی زائد نہیں ہے. اگر داعی زائد نہ ہو تو اس کی دو صورتیں بنتی ہیں. یا تو وہ علم زائد بر ذات ہے، یعنی علم ذات کے علاوہ جداگانہ کوئی شے ہے، عین ذات نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں فاعل بالعنایہ. پس فاعل بالعنایہ کیا ہوا؟ فاعل بالعنایہ یہ ہوا کہ اس فاعل میں فاعل کا فعل علم کے مطابق ہوتا ہے، یعنی فاعل کا جو فعل صادر ہو رہا ہے فاعل کو اس فعل کا علم ہے. ایک. دوسری قید، اس کا فعل بھی اس کی مرضی کے مطابق ہے، کسی نے مجبور نہیں کیا. دو، اور وہ علم بھی فعل سے پہلے ہے. تین، اور وہ علم ایسا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی داعی زائد بھی نہیں ہے. چار، پانچواں نقطہ یہ کہ وہ علم زائد برذات ہے. زائد جب ہم فلسفے میں کہتے ہیں تو مراد ہوتی ہے یعنی مغائر. ذات اور ہے، علم اور ہے، یعنی علم عین ذات نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں فاعل بالعنایہ. حکمائے مشاء، بو علی سینا وغیرہ، یہ لوگ خدا کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ فاعل بالعنایہ ہے. اس کی مثال دوں میں آپ کو. مثلا جیسے انسان کی صور ذہنیہ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ صور ذہنیہ عین ذات انسان نہیں ہے، زائد بر ذات انسان ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ علم خدا جو مخلوقات کے بارے میں ہے
کأنہو گویا کہ جیسے آپ کا ذہن ہے اور ذہن کے اندر یہ صور ذہنیہ ہوتی ہیں، اسی طریقے سے خداوند متعال کا علم بھی انہی صور مرتسمہ کے ذریعے سے ہے۔ صور مرتسمہ یعنی وہ صورتیں ارتسام یعنی جو چھپی ہوئی ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ یہ جتنے موجودات ہیں، ان موجودات کا علم خدا کو ہے پہلے سے، اور وہ علم بھی علم تفصیلی ہے، لیکن عین ذات نہیں ہے، ذات کا لازمہ ہے۔ گویا کہ وہ جو صور مرتسمہ ہے ذہن حق ہے، ذہن پروردگار عالم ہے۔ اس کو کہتے ہیں فاعل بالعنایہ، کہ تفصیلات انشاءاللہ ابھی ذکر کریں گے، لیکن اجمالی طریقے سے انشاءاللہ روشن ہو گیا ہوگا۔ آخری قسم ہے فاعل بالتجلی۔ فاعل بالتجلی کیا ہے؟ فاعل کو اپنے فعل کا علم ہے، اور اس کا فعل بھی اس کی مرضی کے مطابق ہے، یعنی کسی نے مجبور نہیں کیا، اور وہ علم بھی فعل کے مرتبے سے پہلے ہے، اور اس علم کے علاوہ کوئی داعی زائد بھی نہیں ہے، انگیزہ زائد بھی نہیں ہے۔ اور پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ وہ علم زائد بر ذات بھی نہیں ہے۔ کیا؟ زائد بر ذات نہیں ہے، بلکہ عین ذات ہے، کہ انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے کہ یہ ہو جائے گا فاعل بالتجلی، کہ یہاں پر علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، کہ انشاءاللہ اس کی وضاحت کرتا ہوں، جیسے اس کو تفصیلی ذکر کریں گے وہاں پر وضاحت کروں گا۔ یہاں پر علم اجمالی سے مراد وہ والا اجمال نہیں ہے جو عام طور پر آپ کہتے ہیں کہ جس میں ابہام پایا جاتا ہے، نہ، یہاں پر علم اجمالی سے مراد اجمال یعنی بساطت، بساطت کے ساتھ ساتھ تفصیلی علم بھی ہے۔ جیسے مجتہد کا ملکہ، اب اس کے پاس ملکہ فقاہت ہے، اب یہ جو ملکہ فقاہت ہے یہ ملکہ امر بسیط ہے، لیکن اس ملکے کے اندر تمام تفصیلات موجود ہیں۔ یہاں پر کہا جاتا ہے کہ علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، کہ یہ فاعل بالتجلی بنے گا۔ یہ اجمالی بیان مختصر سی تفصیل کے ساتھ، پھر علامہ خود ان کو تفصیل سے ذکر کرتے ہیں، تو ہم وہاں پر بھی تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ عبارت میں یہاں تک پہنچے تھے کہ چلیں آپ کے ارتباط کے لیے میں ایک مرتبہ پھر سرعت سے پڑھ لیتا ہوں۔ وَقَدْ ذَكَرُوا فِي وَجْهِ ضَبْطِهَا، فرماتے ہیں کہ حکماء نے فاعل کے اقسام کے وجہ ضبط میں یوں ذکر کیا ہے، ان الفاعل اما ان يكون له علم بفعله او لا، فاعل کو یا تو اپنے فعل کا علم ہوگا، کہ اس علم سے مراد عرض کیا کہ ایسا علم کہ جو فعل کے اندر دخالت رکھتا ہے، ایسا علم مقصود ہے، یا تو فاعل کو اپنے فعل کا علم نہیں ہوگا۔ وثانی، جب علم نہ ہو، اما ان یلائم فعلہ طبعہ، یا تو اس کا فعل اس کی طبیعت کے مطابق ہوگا کہ وہ فاعل بالطبع ہے، او لا یلائم، یا ملائم نہیں ہوگا تو اس کو فاعل بالکسر کہتے ہیں۔ والاول یعنی کون سی صورت؟ وَهُوَ الَّذِي لَهُ عِلْمٌ بِفِعْلِهِ، پہلی صورت وہ کہ جب فاعل کو اپنے فعل کا علم ہو، یعنی ایسا علم کہ جو فعل کے اندر دخالت رکھتا ہے، اس کی دو صورت ہے، ان لم یکن فعلہ بارادتہ فہو الفاعل بالجبر، اگر فاعل کو اپنے فعل کا علم تو ہے لیکن اس کا فعل ارادے کے مطابق نہ ہو، اسے فاعل بالجبر کہیں گے۔ وَإِنْ كَانَ بِهَا،
یعنی اگر وہ فعل انکانہ کی ضمیر فعل کی طرف، بہا کی ضمیر ارادے کی طرف، اگر اس کا فعل اس کے ارادے کے مطابق ہو، یعنی فاعل کو اپنے فعل کا علم ہے اور اس کا فعل بھی ارادے کے مطابق ہے. اب اس کی دو صورت ہے. فَإِمَّا أَن يَكُونَ عِلْمُهُ بِفِعْلِهِ فِي مَرْتَبَةِ فِعْلِهِ بل عین فعلہ وہو الفاعل بالرضا. یا تو اس کا علم فعل کے بارے میں خود فعل کے مرتبے میں ہے، یعنی فاعل کو جو اپنے فعل کا تفصیلی علم ہے خود فعل کے مرتبے میں، اس سے پہلے تفصیلی علم نہیں ہے، اجمالی علم ہے لیکن تفصیلی علم نہیں ہے. بلکہ ہم کہتے ہیں کہ وہی فعل عین علم ہے، جیسے میں نے عرض کیا وَهُوَ الْفَاعِلُ بِالرِّضَا، اس کو کہتے ہیں فاعل بالرضا. انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ شیخ اشراق خدا کے بارے میں یہی فاعلیت کہتا ہے. وَإِمَّا أَن يَكُونَ عِلْمُهُ بِفِعْلِهِ قَبْلَ فِعْلِهِ، یا تو آگا ایسے ہے کہ فاعل کو فعل کا علم بھی ہے، اس کا فعل ارادے کے مطابق بھی ہے، درست ہے، اور اس کا علم فعل کے مرتبے سے پہلے ہے، یعنی فعل سے پہلے ہی وہ تفصیلاً فعل کو جانتا ہے. تو اب اس کی دو صورت ہے. وَحِينَئِذٍ، جب اس کا علم فعل کے بارے میں بذات خود فعل سے پہلے ہو تو اب دو صورت ہے. اما ان یکون علمہ مقرونا بداء زائد، یا تو اس کا علم مقرون ہوگا یعنی ملا ہوا ہوگا کس کے ساتھ؟ بداء زائد، ایک انگیزہ زائد کے ساتھ. زائد یعنی مغائر، اس علم کے علاوہ جداگانہ انگیزہ بھی ہے. علم تو ہے لیکن اس کے علاوہ جداگانہ انگیزہ بھی ہے. بداء زائد یعنی یہ جداگانہ انگیزہ بھی ہے. تو وَهُوَ الْفَاعِلُ بِالْقَصْدِ، اس کو فاعل بالقصد کہیں گے. وَإِمَّا أَن لَا يَكُونَ عِلْمُهُ مَقْرُونًا بِدَاءٍ زَائِدٍ، یا تو آگا اس کا علم دائی زائد کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے. یعنی کیا؟ یعنی یہ وہ جو اس کا علم ہے اور علم تفصیلی ہے وہی فعل کا منشا بن رہا ہے، اس علم کے علاوہ جداگانہ انگیزے کی ضرورت نہیں ہے، درست ہے. بل یکون نفس العلم فعلیاً منشأ لصدور المعلول، بلکہ بذات خود وہ علم فعلی ہے اور معلول کے صادر ہونے کا سرچشمہ ہے. خوب، اس صورت میں دو صورتیں ہیں. وَحِينَئِذٍ فَإِمَّا أَن يَكُونَ عِلْمُهُ زَائِدًا عَلَى ذَاتِهِ، تو اب اس صورت میں بھی اس کا علم یا زائد بر ذات ہے. زائد بر ذات ہے یعنی مغائر ذات ہے، علم اور ہے ذات اور ہے. وَهُوَ الْفَاعِلُ بِالْعِنَایَةِ، اسے کہتے ہیں فاعل بالعنایہ. او غیر زائد علی ذاتہ، یا نہ زائد بر ذات نہیں ہے، علم عین ذات ہے. کہ وَهُوَ الْفَاعِلُ بِالتَّجَلِّ، اس کو فاعل بالتجلی کہتے ہیں. کہ بہرحال ان کی تفصیلات ابھی نیچے علامہ خود ذکر کریں گے، ہم بھی وہاں پر ذکر کرتے ہیں، اجمالی بیان ہو چکا. آخر میں ایک اور قسم علامہ ذکر کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فاعل بالتسخیر، کہ یہ بھی بہت خوبصورت ہے. فاعل بالتسخیر میں ایسے ہے کہ ایک فاعل اپنے فعل کے ساتھ مجموعاً کسی اور فاعل کا فعل ہو،
مثلا فرض کریں انسان جو فعل اختیاری انجام دے رہا ہے، بس انسان جو فعل اختیاری انجام دے رہا ہے، اب انسان اور فعل یہ مجموعاً دونوں فعل ہیں پروردگار عالم کے، تو لہذا کہا جائے گا انسان فاعل بالتسخیر ہے۔ یہاں پر آپ دھوکہ نہ کھائیے گا، فاعل بالتسخیر یعنی نہیں، یہ نہیں ہے مراد کہ وہ مجبور ہو، نہ 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 نہ، ایک فاعل اپنے اختیار کے ساتھ ایک فعل کو انجام دے رہا ہے، فاعل اپنے اختیار کے ساتھ ایک فعل کو انجام دے رہا ہے۔ اب یہ فاعل اور اس کا فعل یہ مجموعاً آپ ایک ڈبہ بنائیں، یہ پورا مجموعہ پروردگار عالم کے لیے فعل ہے۔ کہ قرآن مجید کی یہ جو سورہ صافات کی آیت ہے ظاہراً اس کا ایسے ہی معنی کریں گے، واللہ خلقکم وما تعملون، خدا نے تمہیں اور جو تم اعمال انجام دے رہے ہو اس پورے مجموعے کو خدا نے خلق کیا، یہ ہو جائے گا فاعل بالتسخیر۔ والفاعل فيما تقدم اذا نسب الى فعله من جهة انه وفعله فعل لفاعل آخر، درست ہے؟ فرماتے ہیں کہ فاعل فیما تقدم گزشتہ مباحث میں اذا نسب الى فعله علامہ نے کہا ہے، حالانکہ اگر اس کی جگہ پر الیہ ہوتا تو میرے خیال میں بہت رواں عبارت ہوتی، جیسے کہ خود تھوڑا سا آگے چل کر بیان بھی کریں گے۔ اذا نسب الى فعلہ، فعلہ کی جگہ پر الیہ کرے تو اچھا ہے، جب اس کی طرف منسوب کیا جائے، کیسے؟ ایسے کہ من جہت انہ، یہ خود فاعل و فعلہ اور اس کا فعل، یعنی خود فاعل اور اس کا فعل یہ مجموعاً یہ ایک مجموعہ بنائے، بستہ بنائے، اس مجموعی بستے کو کہیں فعل لفاعل آخر، یہ مجموعہ فعل ہے ایک اور فاعل کا، کان فاعلا بالتسخیر، اس کو کہا جائے گا فاعل بالتسخیر۔ کہ بہرحال اس کی وضاحت بھی آگے کروں گا، لیکن نکات اصل یہی ہے، واللہ خلقکم وما تعملون۔ اس آیت کا کتنا خوبصورت معنی بنتا ہے، یعنی خدا تمہیں اور جو تمہارا فعل ہے اس پورے مجموعے کا خالق واللہ، اللہ تبارک و تعالی ہے۔ خوب، یہ ہو گیا ایک اجمالی بیان، اجمالی ضابط۔ اب اس کے بعد مرحوم علامہ ایک ایک فاعل کو جدا گانا تفصیل سے ذکر کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ جلسہ آئندہ سے ہم ان کو بیان کریں گے۔ البتہ اصل مطالب اور جو اصل نکات ہیں وہ ہم نے آپ کو بیان کر دیے، روشن کر دیا ہے، لہذا اب بعد والی جتنی بھی عبارت ہے وہ بہت ہی سرعت کے ساتھ اور جلدی جلدی میں پڑھتے ہوئے جائیں گے، مطلب کیونکہ ہم نے یہاں پر بالکل واضح کر دیا ہے۔ الحمدللہ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔